ہائے اللہ یہ کتنا ہینڈسم ہے، کاش میری امی نے مجھے ترکی میں پیدا کیا ہوتا۔ طیبہ نے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائی، صوفے پر تقریباً دراز ہوتے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ لاؤنج میں اس کے کزن کی فوج ظفر موج موجود تھی۔ کوئی موبائل میں گم تھا، کوئی لیپ ٹاپ پہ جھکا ہوا تھا، لیکن طیبہ کی آواز اتنی بلند اور پرجوش تھی کہ سب نے نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی کزن زوبیا نے لقمہ دیا، بس بھی کر دے طیبہ، پچھلے ہفتے تم کورین ہیرو پر مر رہی تھی، اس سے پچھلے کوئی انڈین ایکٹر پسند تھا، تمہاری چاکلیٹی ہیرو تو ہر سیزن میں بدل ہی جاتا ہے۔ طیبہ نے برا سا منہ بنایا، اپنے مشترکہ خاندان کے اس وسیع و عریض لاؤنج میں کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، گورا رنگ، بڑی آنکھیں، اور اسی خوبصورتی اور سب کے لاڈ پیار سے تھوڑا مغرور اور بہت زیادہ سطحی بنا دیا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد کسی فلمی ہیرو جیسے دکھنے والے لڑکے سے شادی کرنا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اسے ریموٹ اٹھا کر ہیرو کے چہرے پر زوم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میرا معیار بلند ہے، مجھے کوئی لالی پاپ نہیں چاہیے، مجھے ایک پراپر گورا چٹا چاکلیٹی ہیرو چاہیے تاکہ میرے بچے بھی روئی کی گالوں جیسے ہوں۔ یہ کہتے اس نے ایک زہریلی نظر لاؤنج کے کونے میں بیٹھے اپنے ایک اور کزن پر اذان پر ڈالی، چونکہ ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا تھا۔ طیبہ کی آواز اب واضح طنز میں تھی، مجھے تمہارے بچوں کی ماں بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے گویا ایک عوامی اعلان کیا، جیسے تم کالے سیاہ ہو نا، ایسے تمہارے بچے بھی کالے ہوں گے۔ مجھے کوئی خوبصورت سا چاکلیٹی ہیرو چاہیے تاکہ میرے بچے نا گورے چٹے ہوں۔ اس کا اشارہ واضح طور پر اذان کی طرف تھا، اذان جو اسی خاندان کا چشم و چراغ تھا، لیکن طیبہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس کا رنگ سانولا تھا، وہ کم گو تھا، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی زبان قینچی کی طرح زیادہ تیز چلتی تھی۔ لاؤنج بھی ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ باقی کزن نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں ہونٹ نیچ لی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ طیبہ کا روز کا معمول ہے، اذان کو اس کے رنگ پر تانا دینا اور اذان کا معمول تھا اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا، لیکن آج کچھ مختلف ہوا۔ اذان نے لیپ ٹاپ پر نظریں ہٹائے بغیر اپنی انگلیوں کو کی بورڈ پر چلاتے ہوئے مکمل سپاٹ ٹھہری اور پرسکون لہجے میں کہا، بچے کالے ہوں یا گورے، ماں تو ان کی تم ہی بنو گی، میری بچپن کی منقوہ۔ دو کزن کے ساتھ چائے کے کپ گرتے گرتے بجے تھے۔ زوبیا نے کھانستے ہوئے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ لاؤنج میں جو خاموشی چھائی تھی وہ اذان کے الفاظ سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ طیبہ جس کا دھیان واپس ٹی وی پر جا چکا تھا، اس کا ریموٹ والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑی اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ اس کے حلق سے صرف ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی۔ باقی کزن اب تک ہنسی ضبط کیے ہوئے تھے، ان کے فوارے چھوٹ گئے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ طیبہ اگلے لمحے اپنی پوری قوت سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ صوفے سے ایسے اٹھی جیسے کسی نے اسے گرم استری لگا دی ہو۔ منقوہ، وہ بھی تمہاری؟ اس کی آواز ناقابل یقین حد تک اونچی ہو گئی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا، کالے بھالو؟ اذان نے بے انتہا اطمینان سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر پہلی بار سیدھا طیبہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سانولی رنگت پر سنجیدگی طاری تھی، مگر آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اپنی منقوہ کہنے کی؟ طیبہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں جوتے ماروں گی۔ اس نے قریب پڑا کشن اٹھا کر اذان کو دے مارا، چونکہ آرام سے ہوا میں ہی کیچ ہو گیا تھا۔ اذان نے کشن واپس صوفے پر رکھتے ہوئے کان سے پینسل نکالی۔ جوتا بعد میں مار لینا، اس نے اسی سپاٹ لہجے میں کہا۔ پہلے دادی سے پوچھا۔ وہ رکا اور پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، اور ہاں، وہ جو پچھلے ہفتے تم نے میری نئی گاڑی کے ٹائر پر سرخ لپسٹک سے کالے کوے کا آشیانہ لکھا تھا نا، اس کا ہرجانہ بھی تم ہی بھرو گے، بیگم۔ آخری لفظ بیگم اس نے انتہائی اطمینان اور زور سے ادا کیا کہ لاؤنج میں ایک بار پھر کہکو کا طوفان برپا ہو گیا۔ طیبہ کا چہرہ غصے، شرمندگی اور تذلیل سے لال پیلا ہو گیا۔ اذلان، جی بیگم۔ اسے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں جان سے مار دوں گی، سمجھے تو؟ وہ پیر پٹکتی ہوئی لاؤنج سے نکل گئی۔ اس کا رخ سیدھا دادی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ مذاق ہے، یہ سب جھوٹ ہے، میں اس کالے کی منقوہ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اذلان نے اسے ذلیل کرنے کے لیے آنا، یہ ایک نیا ڈرامہ رچایا ہے۔ وہ ابھی جا کر دادی اماں سے اس بدتمیزی کی شکایت کرے گی اور پھر وہ اذلان کے لیپ ٹاپ کا
चार्जर छुपा देगी। लाउंज में इजलान ने एक मुस्कुराहट के साथ अपना लैपटॉप वापस खोला। भाई, ये सब क्या सीन था? उसके कजन अली ने हंसते हुए उसे पूछा। सच में? इजलान ने कंधे उचकाए। तूफान आने वाला है, सब लोग अपनी अपनी जगह पनाह गाहों में चले जाए। दादी अम्मा, दादी अम्मा। तैयबा किसी बिगड़े हुए तूफान की तरह राहदारी में भागती चली गई। रास्ते में उसने अपनी कजन जोबिया को, जो कि फोन पर मसरूफ थी, ऐसा धक्का दिया कि वो बेचारी गिरते गिरते बची। देख के जोबिया ने कहना चाहा, लेकिन तैयबा का गुस्से से तपा हुआ चेहरा देख उसके अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। आज मैं उस काले भालू को ना छोड़ूंगी नहीं। वो बुड़बुड़ा रही थी। और इसकी हिम्मत कैसे हुई? बेगम, मैं उसे बताऊंगी बेगम किसको कहते हैं। दादी अम्मा, आज उसकी खाल उधेड़ दूंगी। खानदान की इज्जत का मजाक उड़ाता है। वो दादी अम्मा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और बिना दस्तक दिए धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। दादी अम्मा तस्बीह हाथ में लिए जाए नमाज पर बैठी थी। उन्होंने ऐनक के ऊपर से अपनी इस लाडली पोती को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो रहा था और वो हाँफ रही थी। अरे क्या हो गया? क़यामत आ गई है क्या? दादी ने अपनी लड़ती आवाज में उससे पूछा। क़यामत से भी बदतर हो गया है दादी अम्मा। तैयबा उनके पास जमीन पर धप से आकर बैठ गई थी। उस अजलान ने उसने उसे सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। दादी ने ऐनक नाक पर टिकाई। क्या कह दिया उसने? फिर से तुझे चॉकलेट ना खाने का ताना दिया क्या? नहीं, तानिया चीख पड़ी। इससे भी बुरा, उसने मुझे अपनी मनगूहा कहा। ये लफ्ज कहते हुए तैयबा को जैसे करंट लगा था। दादी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरा। वो खामोश हो गई। दादी, अब सुन रही है ना? तैयबा ने उन्हें झुंझोड़ा। उसने कहा, मैं उसकी बीवी हूँ, वो भी बचपन की। आप उसे समझाए ना, आप उसे डांटे और उससे कहें कि आइंदा ऐसा घटिया मजाक न करे मेरे साथ। नहीं तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं बीवी बनना तो दूर की बात है। दादी अम्मा ने गहरी सांस ली। उन्होंने तस्बीह एक तरफ रखी। बेटा, आप उसकी साइड मत लीजिएगा। तैयबा ने फौरन उंगली उठाई। उसने कहा कि आपसे आकर पूछ लूं, आप सब कुछ बता देंगी कि झूठ है। दादी ने अपनी झुर्रियों भरी आंखों से उसे देखा। हाँ बेटा, ये सच है। एक लम्हे में कमरे में जैसे सुनाटा छा गया। बाहर परिंदों की आवाजें भी जैसे थम गई थी। तैयबा का खुला हुआ मुंह बंद हो गया। क्या क्या सच है ये? उसने बमुश्किल सरगोशी की। ये कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है। दादी माँ की आवाज लड़स रही थी। तुम्हारे दादा ने मरने से पहले तुम दोनों का निकाह पढ़वा दिया था। वो जान को बहुत मानते थे। कहते थे कि मेरी लाडली पोती का ख्याल यही रखेगा। तैयबा पर तो जैसे क़यामत टूट गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे उबलते हुए तेल की कड़ाही में फेंक दिया। उसके कानों में साएं साएं होने लगी। नहीं, उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। ये मजाक है ना? अब सब मेरे साथ मिलकर मजाक कर रहे हैं ना? ये निकाह है तैयबा, मजाक नहीं है। दादी ने सख्ती से कहा। हम तुम्हें बताने ही वाले थे, बस सही वक्त का इंतजार। सही वक्त? तैयबा अब खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। और सही वक्त क्या होता है? मेरी शादी वाले दिन, जब मेरा चॉकलेटी हीरो बारात लेकर आता। तैयबा, आवाज नीची रखो। मैं उस काले बालू से शादी नहीं कर सकती। उसने दिल ही दिल में नहीं बल्कि पूरे कमरे में चीख मारी थी। मैं नहीं मानती इस निकाह को। कि मेरी जिंदगी है, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो वहशत ज़दा हालत में कमरे से बाहर भागी और राहदारी में से गुजरते अब कजन के एक छोटा सा हुजूम जमा था, जो कि कान लगाकर सब सुन रहे थे। तैयबा ने उन सबको खसीली नजरों से घूरा। सब जानते थे तुम लोग? सबने मुझसे छुपाया। वो भागती हुई वापस लाउंज में आई। अजलान अब भी वहीं बैठा था। लैपटॉप बंद था और वो इंतहाई सुकून से चाय पी रहा था, जिसे कुछ हुआ ही ना। तैयबा सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। तुम एक घटिया, चालाक और काले दिल के इंसान हो। अजान ने चाय का कप नीचे रखा। चाय में कुछ गिरा है क्या? उसने कप को देखते हुए मासूमियत से पूछा। तुम्हें पता था ना? तुम्हें सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया? वो घरा रही थी। बताने की कोशिश तो बहुत बार की है, अजलान ने इत्मीनान से कहा। पिछले महीने जब तुम कह रही थी ना कि काश कोई मुझे अगवा कर ले, मैंने कहा था कि अगवा की क्या जरूरत है, तुम वैसे ही मेरी हो। तुमने मेरे मुंह पर पॉपकॉर्न
پھینک دیے تھے۔ اور اس سے پچھلے ہفتے جب تم نے ترکی کے ہیرو کی تصویر دیکھ کر تم کہہ رہی تھی کہ اس سے شادی کرو گی، تو میں نے کیا کہا تھا؟ پہلے والے سے طلاق تو لے لو۔ اور تم میرا فون پانی میں پھینک دیا تھا۔ طیبہ کو یاد آیا اور اسے ہمیشہ مذاق سمجھتی رہی تھی۔ کھولا لوں گی میں تم سے، تم دیکھنا۔ طیبہ نے اپنا آخری پتا پھینکا۔ اذلان مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو طیبہ کو دنیا کی سب سے زہریلی چیز لگتی تھی۔ ضرور، اس نے آرام سے کہا، لیکن خلا کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے بھی شوہر کا نام لکھنا پڑتا ہے۔ بیگم، اف! طیبہ کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی آنسو بہاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اذلان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملا۔ ہیلو، وکیل صاحب، وہ کاغذات تیار ہیں؟ نہیں، ابھی نہیں، بس انہیں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس نے فون بند کیا اور چائے کا آخری گھونٹ پڑا۔ دوسری طرف طیبہ نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر بستر پر گر گئی۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا کر چیخنا شروع کر دیا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نئی خطرناک چمک تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس نے خود کلامی کی۔ وہ مجھے بیگم کہتا ہے نا، اب میں اسے دکھاؤں گی کہ ایک نافرمان بیگم کیا ہوتی ہے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا۔ مشن اذلان سے چھٹکارا اب شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دماغ میں پلان بنانا شروع کر دیا۔ میں اس کی چائے میں نمک پلا دوں گی، میں اس کے اس منحوس لیپ ٹاپ پر پانی پھینک دوں گی، میں اسے اتنا تنگ کروں گی کہ وہ خود مجھے طلاق دے گا۔ ہاں، پھر وہ اپنی چاکلیٹی ہیرو سے شادی کروں گی۔ اتنے شیطانی دماغ سے اور ہنسی سے ہنس پہ اپنا پیر لا اور بار سوچ لیا تھا۔ اگلی صبح طیبہ کی آنکھ الارم سے نہیں بلکہ انتقام کی آگ سے کھلی۔ اس کا ذہن بالکل صاف تھا۔ رات بھر اس نے جاگ کر مشن اذلان سے چھٹکارا کے پہلے مرحلے کو منصوبہ بندی کی تھی۔ اب اس نام نہاد شادی کو ایک بیانک خواب سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اذلان کا اس کی زندگی سے دفع ہونا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر اذلان، عرف کالے بھالو، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے اپنے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے مجھے بیگم کہا نا، اب یہ بیگم تمہیں دکھائے گی کہ اصلی ساس بہو کے ڈرامے کیا ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا ہدف ناشتے کی میز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان کو صبح اٹھتے ہی کڑک چائے پینے کی عادت ہے۔ وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو لاؤنج میں معمول کی چہل پہل تھی۔ سب کزنز ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ طیبہ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کچن کا رخ کیا۔ اس کی تائی یعنی کہ اذلان کی والدہ کچن میں موجود تھی۔ ارے طیبہ، آج سورج کہاں سے نکلا؟ تم اور کچن میں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ طیبہ، بس آج دل کر رہا تھا کہ سب کے لیے چائے میں بنا، اس نے انتہائی ساوت مندی سے کہا، خاص طور پر اذلان کے لیے۔ طیبہ کا دل وہیں باغ باغ ہو گیا۔ ہائے میں صدقے، میری بچی کتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ جا بیٹا بنا۔ وہ اپنے کمرے میں آ ہی رہا تھا جب ہی طیبہ کچن سے نکلی۔ طیبہ کا معصوم چہرہ ایک دم شیطانی ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وہ کپ نکالے، ایک میں معمول کے مطابق چائے پتی اور چینی ڈالی، اور دوسرے کپوں میں اس نے چائے پتی کے ساتھ نمک دانی کا تقریباً آدھا حصہ الٹ دیا۔ بیٹھو بیٹا، آج تمہیں ایسا ہائی بلڈ پریشر دوں گی کہ تم اپنا نام بھی بھول جاؤ گے۔ اس نے چمچ سے نمک کو اچھی طرح سے مکس کیا اور کیتلی سے گرم پانی ڈالا۔ وہ ٹرے میں دونوں کپ سجا کر باہر لائی۔ اذان بھی اسی وقت سیڑھیوں سے اتر کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا۔ اس نے آج کالے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ کالے کوے؟ طیبہ نے دل ہی دل میں گالی تھی۔ یہ نہیں، آپ کی چائے۔ طیبہ نے نمک والا کپ انتہائی احتیاط سے اذان کے سامنے رکھا۔ اذان نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے ایک نظر طیبہ پر ڈالی، پھر چائے کے کپ پر۔ بڑی خدمت ہو رہی ہے آج۔ خیریت ہے نا بیگم؟ خیریت ہی ہے، سوچا اپنی سرتاج کے دن کا آغاز اچھا کر دوں۔ طیبہ نے طنز کے زہر میں ڈبو کر اسے تیر مارا تھا۔ ضرور۔ اذان نے کپ اٹھایا۔ طیبہ نے اپنی سانس روک لی۔ اس کے چہرے پر واضح خوشی تھی کہ اب مزہ آئے گا۔ اذان نے کپ کو ہونٹوں تک لے جانے سے پہلے اسے سونگا۔ اسے کپ واپس رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ پیے نا، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ طیبہ نے اصرار کیا۔ اذان نے سنجیدگی سے طیبہ کی طرف دیکھا۔ بیگم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو سمندری پانی اتنا پسند ہے۔ طیبہ کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب یہ کہ اس میں اتنی تیز نمک کی بو آ رہی ہے۔ مجھے لگا شاید آپ نے چائے
बहिरा अरब के पानी से बनाई है। तैयबा का मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने तो चीनी डाली थी। अच्छा। अजान ने कप उसकी तरफ सरकाया। तो फिर आप ही ये मीठी चाय पी ले, दिखा देना मुझे पी के। बतूर एक फर्मा बरदार शौर में अपना कप आपको देता। पूरी मेज पर मौजूद कजन जो कि अब ये मंजर देख रहे थे, उनकी दबी दबी हंसी छूट गई। तैयबा शर्मिंदगी से लाल हो गई थी। मुझे नहीं पीनी, खुद ही पियो अपनी चाय, वो गुस्से से कहकर अपनी जगह से उठकर बैठ गई। मिशन का पहला हिस्सा बुरी तरह नाकाम हो चुका था। कोई बात नहीं, उसने दिल में सोचा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नाश्ते के बाद वो लाउंज में सोफे पर बैठ गई और जानबूझकर ऊंची आवाज में फोन पर अपनी सहेली से बात शुरू कर दी, जबकि वो जानती थी कि अजान खोले में बैठा काम कर रहा है। यार ज़ारा, मैं तुझे क्या बताऊं, कल मैंने जो ये नया तुर्किश ड्रामा देखा है ना, हाय अल्लाह क्या हीरो था। गोरा चिट्टा लंबा कद और आंखें बिल्कुल चॉकलेटी। अजान की उंगलियों की रफ्तार कीबोर्ड पर जरा कम ना हुई। थेवा ने आवाज मजीद बुलंद की, यार मुझे तो सामने लड़कों से ना सख्त एलर्जी है। ऐसा लगता है उन पर ना लाइट ही नहीं पड़ती, बिल्कुल जैसे किसी ने कोयले पर ना पेंट कर दिया। उफ, मुझे सोचकर ही घिन आती है। अब लाउंज में मुकम्मल खामोशी छा गई। अजान ने अपना लैपटॉप बंद किया। तैयबा ने दिल में कहा, लगता है तीर निशाने पर लगा है। अजान उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तैयबा ने नखोद से उसकी तरफ देखा। जी फरमाइए, क्या कहना है आपको मिस्टर कोयला? अजान ने उसके हाथ से फोन लिया और कॉल कट कर दी। ये क्या बदतमीजी है? तैयबा चीखी। बदतमीजी? अजान ने ठंडे लहजे में कहा, बदतमीजी तो ये है कि मेरी बेगम मेरे सामने दूसरे मर्दों को चॉकलेटी कह रही है, तो मैं कहूंगी, 100 बार कहूंगी, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं? अजान उसके करीब झुका। उसकी सांवली रंगत पर आंखें चमक रही थी। मैं वो हूं जिसके नाम के साथ तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और हाँ, उसने बॉक्स खोला। उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। बेगम, चाय अच्छी नहीं बनी आज। लगता है आज मेरा ख्याल कम और किसी चॉकलेटी हीरो का ख्याल ज्यादा आ रहा था। ये वही डायलॉग था जो पिछले कई बार उसने बोला था, लेकिन अब उसका असर 10 गुना ज्यादा था। उसने तैयबा का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे अंगूठी पहनाने की कोशिश की। हाथ छोड़ो मेरा। तैयबा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये अंगूठी पहन लो। हिजदान का लहजा अब हुक्मिया था, ताकि आएगा जब तुम किसी चॉकलेटी हीरो के बारे में बात करो तो तुम्हें याद रहे कि तुम एक चारकोल की मलकियत हो। मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूं, कानूनी और शरई तौर पर हो। अजान ने मुस्कुराकर कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। अगली बार चाय में नमक नहीं, चीनी डालना, मुझे मीठा पसंद है। वो वापस मुड़ा और अपना लैपटॉप उठाकर जाने लगा। तैयबा गुस्से, जिल्लत और नाकामी के एहसास से कांप रही थी। अजान, वो चीखी और दरवाजे पर रुका। जी बेगम, तुम दुनिया के बदतरीन इंसान हो, जानता। उसने कंधे झुकाए, और आप इस बदतरीन इंसान की बीवी है। इस सच्चाई के साथ ना जीना सीख लें। अजान चला गया और तैयबा ने गुस्से में आकर सोफे का कुशन उठाकर फर्श पर दे मारा। मैं इस लैपटॉप को आग लगा दूंगी। मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगी। अजान, तुम देखना। मिशन का दूसरा हिस्सा भी नाकाम हो गया था, लेकिन तैयबा का अज़्म मज़ीद पुख्ता हो गया था। ठीक है, उसे रात को अपने बिस्तर पर बैठकर हाथ में एक नोट पैड और पेंसिल पकड़ कर कहा, प्लान ए और बी नाकाम रहे, लेकिन मेरे पास अभी पूरे 26 हरूफ बाकी हैं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अजान को किस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ है, या कौन सी चीज उसके लिए सबसे ज्यादा अहम है? उसका मनहूस लैपटॉप। उसने नोट पैड पर लिखा, नहीं, लैपटॉप पर पानी फेंका तो तैयबा मुझे कच्चा चबा जाएंगी, और हो सकता है कि उसमें कुछ जरूरी काम हो और वो सचमुच का गुस्सा कर जाए। वो गुस्सा दिलाना चाहती थी, परेशान करना चाहती थी, जलील करना चाहती थी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान करके खुद मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। और क्या, तभी उसकी नजर कोने में पड़े अपने जोगर्स पे पड़ी। जोगर्स। उसकी आंखें चमकी। अजान को सुबह सवेरे जॉगिंग पर जाने की बुरी आदत थी। वो अपने ऑफिस के काम और अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा था। दो ऐसी चीजें जिससे तैयबा को सख्त नफरत थी। प्लान सी, जोगर्स गधे के सर से सींगों की तरह गायब करना। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। अगली सुबह फजर की अजान के साथ ही उठ गई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी।
لیکن انتقام کے لیے سب جائز تھا۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ پورا گھر اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کسی ماہر چور کی طرح سیڑھیاں اتر کر جوتوں کی ریک تک پہنچی۔ وہ رہے چمکتے ہوئے مہنگے برانڈ کے کالے جوگرز۔ آج تم جاگنگ نہیں کرو گے نا میرے کالے بالوں؟ اس نے جوگر اٹھاتے ہوئے سرگوشی کی۔ آج تم صرف بھاگو گے۔ اب سوال یہ تھا کہ انہیں یہ چھپایا کہاں جائے۔ واش روم میں فلش کر دو؟ اس نے سوچا، نہیں، پائپ بند ہو جائے گا، پانی کی ٹنکی اور میں پھینک دوں گی۔ نہیں، اس کا پانی پیتے ہیں نا۔ تبھی اس کی نظر کچن کے کونے میں پڑے آٹے کے بڑے سے ڈرم پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس سے بہتر کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ اس نے ڈرم کے پیچھے جوگرز کو اچھی طرح چھپایا اور وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور یوں سو گئی جیسے ایک معصوم بچی سوتی ہے۔ ناشتے کی میز پر آج معمول سے زیادہ رونق تھی۔ طیبہ خاص طور پر چہک رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی لمحے اذلان کا آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ اذلان سیڑھیوں سے اترا، وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ گرے رنگ کا سوٹ پہنے لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ صبح بخیر، اس نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا، کہاں ہیں تمہارے جوگرز؟ طیبہ سے رہا نہ گیا تو اس نے فوراً پوچھا۔ اذلان نے ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی۔ وہی تمہیں پوچھنا ہے تھا، کسی نے میرے جوگرز دیکھے؟ مجھے مل نہیں رہے ہیں۔ طیبہ نے کچن سے آواز لگائی، وہی ریک پر ہی تو رکھے تھے رات کو۔ وہاں نہیں ہے، اذلان نے کہا۔ طیبہ نے چائے کا گھونٹ پڑتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا، کچھ لوگ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اپنی چیزیں بھی نہیں سنبھال سکتے۔ اذان کی نظریں سیدھا اس پر پڑی، اور کچھ لوگ اتنے فارغ ہوتے ہیں کہ انہیں دوسروں کی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ طیبہ نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، دیکھا تیمی، میں نے اس کا کتنا خیال رکھتی ہوں، مجھے پتا ہے اس نے جوتے کہاں رکھے ہیں۔ اذان سمیت سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا؟ اذان نے پوچھا، شاید انہیں پتا چل گیا ہو کہ ان کا مالک کتنا کالا ہے تو بیچارے خودکشی کرنے پانی کی ٹنکی میں کود گئے۔ طیبہ نے کہکا لگایا۔ اذان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ طیبہ، مذاق مت کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اوہو، تو کالے بالوں کو غصہ آ رہا ہے؟ وہ مزید کھل کر ہنسی۔ اذان بیٹا، دادی اماں جو ابھی تک خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی بولی، جوتے ہی ہے نا، چپل پہن کر چلا جا دفتر۔ وہی پہن لیتا دادی۔ اذان نے جھنجھلا کر کہا، لیکن میری چپل بھی غائب ہے۔ اب طیبہ بھی حیران ہو، اسے صرف جوگرز چھپائے تھے، چپل کہاں گئی؟ ارے، دادی اماں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، یہ جو میں نے پہنی ہے یہ تیری چپل ہے کیا؟ پورے لاؤنج میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، اور پھر کہکوں کا ایسا طوفان آیا کہ میز ہلنے لگی۔ دادی اماں اذان کے کالے رنگ کی مردانہ چپل پہنے انتہائی اطمینان سے بیٹھے تھے۔ دادی! اذان نے اپنا سر پیٹ لیا، یہ آپ نے پہن لی؟ ہاں تو میری پرانی ٹوٹ گئی تھی، یہ سامنے پڑی تھی، میں نے پہن دی، ہے تو آرام دہ۔ دادی نے کندھے اچکائے۔ طیبہ ہنستے ہنستے دوہری ہو رہی تھی، دادی آپ تو کمال ہے۔ اذان کا غصہ ساتھ آسمان پر تھا۔ اس کی ایک بیگم جو کہ جوگر چھپا دی ہے، اور دادی اماں نے چپل پہن لی، وہ آفس کیسے جاتا؟ اس نے غصے سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی نظریں صوفے کے پاس پڑی، طیبہ کی چپلوں پر پڑی، روئی کی گھاروں جیسی چمکدار گلابی رنگ کی فلفی چپلیں۔ اس سے پہلے کہ طیبہ کا دماغ کام کرتا اس کی ہنسی رکتی۔ اذان تیزی سے آگے بڑھا اور ان چپلوں میں اپنے پاؤں ڈال دیے۔ طیبہ کی ہنسی ایک دم رک گئی، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ میری چپلیں ہیں، اتارے انہیں۔ اذان نے اپنے گرے سوٹ پر پہنی گلابی چپلوں کو دیکھا، پھر اس نے اپنی ٹائی ٹھیک کی۔ بدتمیزی؟ طیبہ کے طنزیہ جملے کو دہرایا۔ کچھ لوگ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں اپنی چیزیں بھی نہیں سنبھال سکتے۔ اس نے اپنی چپلوں کی طرف اشارہ کیا جو کہ دادی پہنی ہوئی تھی۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اذان، رک جاؤ۔ طیبہ اس کے پیچھے بھاگی۔ تم میری چپل پہن کر آفس نہیں جا سکتے، یہ سب کیا کہیں گے؟ اذان دروازے پر رکا، اسے پلٹ کر طیبہ کو دیکھا جو کہ غصے میں شرمندگی سے لال ہو رہی تھی۔ اور کچھ لوگ اتنے فارغ ہوتے ہیں کہ دوسروں کے جوتے چھپانے کو ہی اپنا فل ٹرم کیریئر سمجھتے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنی گلابی چپلوں پر ڈالی۔ ویسے بیگم، پنک چپل میں بھی تمہارے خوابوں کے چاکلیٹی ہیرو سے زیادہ مرد لگ رہا ہوں میں۔ یہ کہہ کر وہ پورے روب کے ساتھ گلابی چپل گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ طیبہ ہونکوں کی طرح اسے جاتے دیکھتے رہی۔ وہ غصے سے چیخی، تائمی، تائمی۔ کچن سے نازمہ کی آواز آئی،
یہ آٹے کے ڈرم کے پیچھے جوتے کس نے رکھے ہیں؟ طیبہ کا رہا سہا رنگ بھی فک ہو گیا، اس کی چوڑی پکی گئی تھی۔ ڈرم کے پیچھے سے جوگرز کی برآمدگی پر گھر میں جو ہنگامہ برپا ہوا تو طیبہ کی توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔ طیبہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے طیبہ، تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ طیبہ جب کٹہرے میں کھڑی مجرم بنی ہوئی تھی، سارا الزام اذان پر ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ طیبہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بیگم بیگم کہہ کر چڑھاتے کیوں ہیں وہ؟ اور ان سے کہنا کہ مجھے اب تو طلاق دے دے، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ اذان کیونکہ آج گلابی چکر کے واقعے کے بعد کافی فاتحانہ موڈ میں تھا، ناشتے کی میز پہ بیٹھا آرام سے پراٹھا توڑ رہا تھا۔ طیبہ خون خوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ دادی اماں نے طیبہ سے پوچھا، طیبہ تم اپنی سہیلی زارا کی شادی پر جا رہی ہو یا نہیں؟ آج اس کی مہندی ہے۔ طیبہ جو انتقام کی آگ میں شادی ہی بھول گئی تھی، ایک دم چونکی۔ شادی؟ اس کے دماغ کی بتی جلی۔ ہاں ہاں بالکل جاؤں گی۔ اس کا دماغ فوراً ایک نئے پلان کی طرف منتقل ہو گیا۔ مشن اذلان سے چھٹکارا کا، اور اب تیسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ وہ اس شادی میں جائے گی خوب تیار ہو کر، اور وہ کسی گورے چٹے ہینسم چاکلیٹی ہیرو کو ڈھونڈے گی اور اس کے ساتھ ڈھیر ساری تصویریں بنائے گی، مگر یہ سب اذان کو جلانے کے لیے۔ ہاں، اس نے دل میں سوچا، جب وہ دیکھے گا نا کہ میں کسی اور کے ساتھ خوش ہوں تو وہ خود ہی نا مجھے اس نکاح سے آزاد کر دے گا۔ شام کو جب وہ مہندی کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس نے واقعی قیامت ڈھا دی تھی۔ گہرے ہرے رنگ کا گوامدار جوڑا، کھلے بال چھوڑے اور میک اپ ایسا کہ کوئی بھی فلمی ہیروئن پانی بھرے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرائے۔ آج دیکھنا اذان، آج تمہارا یہ کالا بھالو پن نکالتی ہوں میں۔ وہ لاؤنج سے گزر رہی تھی جب اذان آفس سے واپس آیا۔ اسے سر سے پاؤں تک تیار دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا وہی منحوس لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ واہ! اس نے سیٹی بجانے والے انداز میں کہا، اتنا تیار؟ خیریت ہے نا بیگم؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ نیا چاکلیٹی ہیرو ڈھونڈنے؟ طیبہ نے تنگ کر جواب دیا، آپ سے مطلب؟ اور ہاں، ڈھونڈنے ہی جا رہی ہوں، آپ سے 100 گنا بہتر، کوئی ایسا ہو جو گلابی چپلوں میں مرد نہیں بلکہ کارٹون لگے۔ اذان مسکرایا۔ وہ آہستہ سے چل کر اس کے قریب آیا۔ کوشش ضرور کریں۔ اس کا لہجہ پرسکون مگر گہرا تھا، لیکن آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ کو ہر بار، ہر موڑ پر آخر میں کالا بھالو ہی ملے گا، کیونکہ وہی آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ طیبہ اس کی قربت سے گھبرا گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ نصیب کو بدلتے دیر نہیں لگتی ہے مسٹر اذان، اور میں اپنا نصیب خود دیکھوں گی، کسی امپورٹڈ چاکلیٹ والے پین سے۔ اذان نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ گڈ لک، لیکن یاد رکھیے گا امپورٹڈ چاکلیٹ اکثر ایکسپائرڈ نکلتی ہے۔ وہ رکا اور پھر اس کے لباس کو غور سے دیکھا۔ اور ہاں، یہ سوٹ۔ طیبہ کو لگا شاید وہ اس کا مذاق اڑائے گا۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں، اذان نے سنجیدگی سے کہا، اچھا لگ رہا ہے، شاید کچھ زیادہ ہی اچھا۔ کاش یہ سوٹ آپ میرے لیے پہنتی۔ ایک لمحے کے لیے طیبہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ یہ اذان سے بالکل مختلف بات تھی جسے وہ جانتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں کوئی نئی چمک دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ آپ کے لیے؟ اسے فوراً خود کو سنبھالا۔ آپ کے لیے تو میں صرف کالے سوٹ پہنوں گی، ماتم والے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی، ڈرائیور کو آواز لگاتی ہوئی۔ اذان وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ مہندی کی تقریب میں پہنچتے ہی طیبہ کا موڈ بحال ہو گیا تھا۔ ہر طرف گانے، ناچ اور کہکے تھے۔ اس کی سہیلی زارا اسے دیکھ کر بھاگتی ہوئی آئی۔ طیبہ تم آ گئی، اور لگ کتنی پیاری رہی ہو۔ آج تو سارے لڑکے تم پر مر بیٹھیں گے۔ میں مرنے نہیں، مارنے آئی ہوں، طیبہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کی نظریں ہال میں کسی شکار کو تلاش کر رہی تھی، اور تبھی اسے وہ نظر آیا، بالکل ویسا تھا جیسا طیبہ نے سوچا تھا۔ گورا چٹا، اونچا لمبا، تیز نیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا، وہ لوگوں کے بیچ میں کھڑا تھا، لیکن سب سے الگ، سب سے نمایاں لگ رہا تھا۔ زارا، یہ کون ہے؟ طیبہ نے اپنی سہیلی کو کھوانی ماری۔ زارا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ او وہ ریحان ہے، میرا کزن، کیوں پسند آیا؟ طیبہ کے چہرے پر ایک دم چمک آئی جو اذان کی چائے میں نمک ڈالتے وقت آئی تھی۔ بہت۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ اور کہتی، ریحان کی نظر پہ طیبہ پر پڑی، اور وہ خود بھی مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ ہائے زارا۔ پھر اس نے طیبہ کی طرف دیکھا، اور آپ؟
यकीनन तैयबा होंगी। इजारा ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। अच्छा। तैयबा ने नाज से पल के झुकाए। मेरे बारे में क्या बताया? ये कि आपको तुर्किश ड्रामों के हीरो बहुत पसंद है। रेहान ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरा नाम रेहान है। तैयबा का दिल जोर से धड़का। और ये है मेरा चॉकलेटी हीरो। और तकरीबन 1 घंटे बाद वो रेहान से बातें करती रही। और रेहान बहुत मिलनसार और दिलचस्प था। उसे तैयबा की खूबसूरती की बेतहाशा तारीफ की। तैयबा को लगा कि वो हवाओं में उड़ रही है। अब वक्त है फाइनल वार का। तैयबा ने सोचा, रेहान क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं? उसने अपना फोन निकाला। जरूर। रेहान खुशी से उसके करीब हो गया। तैयबा ने जानबूझकर तस्वीर ऐसे ली कि वो दोनों काफी करीब लग रहे थे। थैंक यू। जैसे ही रेहान दूसरी तरफ मुतवज्जा हुआ, तैयबा ने फौरन वो तस्वीर अजलान को व्हाट्सएप की और साथ में एक पैगाम लिखा। देखा अजलान, इसे कहते हैं हीरो। तुम्हारी तरह नहीं, जैसे अफ्रीका के जंगल से अभी अभी आया हो। जलते रहो मेरे शोहरे मजाजी। तस्वीर भेजकर उसने फोन वापस पर्स में डाला और फातिहाना अंदाज में रेहान की तरफ मुड़ गई। दूसरी तरफ घर पर अजलान अपने कमरे में लैपटॉप पर झुका हुआ था। उसके फोन पर पिप की आवाज आई। उसने लापरवाही से फोन उठाया। स्क्रीन पर तैयबा और एक हैंडसम लड़के की तस्वीर थी। उसने नीचे पैगाम लिखा था। उसके जबड़े भींच गए। उसने तस्वीर पर जूम किया। उसकी आंखें लड़के के चेहरे पर टिक गई। रेहान। उसने सरकोशी की। रेहान से दिखी। उसका चेहरा स्पाट हो गया। उसने तैयबा के तंजु मैसेज को दोबारा पढ़ा और फोन एक तरफ रख दिया। उसने अपना लैपटॉप उठाया और कुछ तेजी से टाइप करने लगा। ठीक है बेगम। उसकी आवाज में अब ठंडक थी। आपको चॉकलेटी हीरो चाहिए ना? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चॉकलेट अंदर से कितनी कड़वी है। उसने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। हेलो बशीर, मुझे एक बंदे की मुकम्मल तफसीलात चाहिए। नाम है रेहान सदीकी। मेहंदी की तकरीब से वापसी पर तैयबा के पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो खुद को किसी ड्रामे की फातिहा हीरोइन समझ रही थी, जिसने विलन जनी के अजदान को चारों शाने जद कर दिया था। उसे घर में दाखिल होते देखा कि अजदान लाउंज में लैपटॉप पर झुका बैठा है। रात की इस पहर का कितना बोरिंग इंसान है। उसने नाक चढ़ाई। वो जानबूझकर उसके करीब से गुजरी। अपने महंगे परफ्यूम की महक छोड़ती। वो ताका कर रही थी कि अजदान तस्वीर देखते ही गुस्से से भड़क उठेगा। शायद फोन उठाकर फेंक दे या उससे चीख कर पूछेगा कि वो कौन था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अजलान ने नजर उठाकर उसे देखा तक नहीं। शायद फोन चेक नहीं किया। तैयबा ने बेचैनी से सोचा। वो सीधा अपने कमरे में गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर वो मुकम्मल तैयारी के साथ आई। वो आज अजलान को उसकी औकात याद दिलाने वाली थी। सुबह बखैर, उसने चहक कर कहा, खासतौर पर अजलान को सुनाने के लिए। अजलान ने अखबार से नजरें हटाए बगैर स्पार्ट टच में जवाब दिया। सुबह बखैर बेगम। बेगम? तैयबा ने तंजिया कहकर लगाया। कल रात मुझे मेरा चॉकलेटी हीरो मिल गया। अब आप बराए मेहरबानी मुझे बेगम बयाना ना बंद कर दे। अच्छा। अजलान ने अखबार की तह बदलते हुए कहा। मिल गया? कहीं सड़क पर गिरा हुआ मिला था क्या? हाँ, या बाय वन गेट वन फ्री की सेल लगी थी। तैयबा का मुंह खुल गया। आपको हजम नहीं हो रहा ना कि आप कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को आपसे बेहतर कोई मिल सकता है? मुझसे बेहतर? अजलान ने अखबार नीचे रखा। बेगम, मुझसे बेहतर तो बहुत है, लेकिन आपके मयार पर जो पूरा उतरे वो वाकई कोई अजूबा ही होगा। वैसे तस्वीर अच्छी थी। ओह, तो आपने तस्वीर देखी? तैयबा ने फातिहाना अंदाज में कहा। कैसा लगा? है ना हैंडसम? हाँ। अजलान का चाय का कप उठाया। काफी चिकना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी ने मक्खन की पूरी टिकिया मल दी हो। फिसलन होगी, एहतियात कीजिएगा। कजन जो नाश्ता कर रहे थे उनकी हंसी छूट गई। तैयबा तब गई। ये आपकी जलन बोल रही है। आप उसके जूते के बराबर भी नहीं है। मान लिया। अजलान ने कंधे उचकाए। मैं उसके जूते के बराबर भी नहीं। आखिरकार मेरे पास अपनी गुलाबी चप्पलें हैं। एक बार फिर लाउंज में कहका गूंजा। तैयबा गुस्से से पैर पटकती उठी। आपको समझ नहीं आएगी क्या कि आप जैसे काले बालों को क्वालिटी की पसंद ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। और क्वालिटी की पहचान तो है बेगम। अजलान ने संजीदगी से कहा। तभी तो आपको चुना था। बस अंदाजा नहीं था कि क्वालिटी कंट्रोल में इतनी गड़बड़ निकलेगी। तैयबा मजीद एक लफ्ज सुने बगैर वहां से चली गई। ये ऐसे नहीं मानेगा। उसने अपने कमरे में टहलते हुए सोचा।
उसे मुस्तकिल जलाने का इंतजाम करना पड़ेगा। और तभी उसकी शैतानी दिमाग में एक और मंसूबा आया। तस्वीर, एक बड़ी सी तस्वीर। वो फौरन तैयार हुई और बाजार चली गई। उसने मेहंदी में ली गई अपनी और रेहान की सेल्फी को एक बड़े से सुनहरी चमकदार फ्रेम में प्रिंट करवाया। अब मजा आएगा। वो फ्रेम उठाकर घर में दाखिल हुई। लाउंज में हंसवे मामूल अजान अपने लैपटॉप में मसरूफ था और बाकी कजन टीवी देख रहे थे। हटो सब, उसने हुक्म दिया। दीवार पर सबसे खास जगह लगने वाली है। उसे मुलाजिम को बुलाकर हथौड़ी और कील मंगवाई और ठीक उस दीवार पर तस्वीर टांग दी जो अजान के बैठने की जगह के बिल्कुल सामने थी। अब लाउंज में मुकम्मल खामोशी थी। सबकी नजरें उस बड़ी सी तस्वीर पर थी जिसमें तैयबा रेहान के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अजान ने टाइप करना बंद कर दिया। उसने आहिस्ता से अपनी नजरें लैपटॉप से हटाकर दीवार पर जमाई। तैयबा ने सीने पर हाथ बांधकर फातिहाना मुस्कुराहट दी। देखा अजान? उसकी आवाज तन से भरपूर थी। इसे कहते हैं हीरो, गोरा चिट्टा हैंडसम, तुम्हारी तरह नहीं जैसे अफ्रीका के जंगल से अभी आया हो। अजान ने आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और चलता हुआ तस्वीर के बिल्कुल करीब आया। उसने तस्वीर को चंद में गौर से देखा। तैयबा अपनी सांसें रोके खड़ी थी कि आतिश फिशा फटेगा। अजलान मुड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। फोटोशॉप अच्छा किया। तैयबा का मुंह खुला का खुला रह गया। फोटोशॉप? ये असली तस्वीर है। असली है? अजलान ने तस्वीर को देखा, अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा करके। फिर असलियत में उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी नहीं है क्या? तैयबा भागकर तस्वीर के पास गई। कहाँ से टेढ़ी है? बिल्कुल सीधी नाक है। नहीं। अजलान ने एक माहिर आर्टिस्ट की तरफ तबसरा किया। जरा दाएं तरफ देखे। राइट ट्विस्टर थोड़ा सा ऊपर है। लगता है बचपन में किसी ने जोर से पंच मारा है। तैयबा ने आंखें छोटी करके तस्वीर को देखा। उसे तो कुछ नजर न आया, लेकिन अजलान ने इतना एतमाद से कहा था कि बाकी कजिन्स भी आपस में गुजर गुजर करने लगे। बिल्कुल टेढ़ी नहीं है। तैयबा चीखी। अब जल रहे हैं, इसीलिए कीड़े निकाल रहे हैं। अच्छा चलो मान लिया, टेढ़ी नहीं। अजलान ने लापरवाही से कहा। खैर, सुना है तुम्हें टेढ़ी चीजें ही पसंद है। तैयबा जो उसे जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रही थी, उसकी बात पर वो होंकों की तरह उसे देखने लगी। टेढ़ी चीजें? इसका क्या मतलब है? अजान उसकी उलझन से लुत्फ अंदोज हुआ। वो वापस अपनी जगह पर बैठने लगा। वैसे बेगम, अगर दीवार पर तस्वीर लगानी ही थी तो अपनी इस गुलाबी चप्पल वाली तस्वीर लगाती, वो ज्यादा मजाइया लगती। या फिर वो रुका, हमारी शादी की तस्वीर लगवा लेती, अगरचे इसमें आपका मुंह कुछ टेढ़ा ही था। इससे पहले कि तैयबा उस नई तौहीन पर कोई रद्द अमल देती, अजलान ने अपना लैपटॉप खोला। अली, वो प्रोजेक्ट फाइल फॉरवर्ड करना। वो वापस कमरे में काम में मसरूफ हो गया था। जब दीवार पर लगी वो तस्वीर उसके लिए किसी मच्छर से ज्यादा अहमियत ही नहीं रखती थी। तैयबा का पूरा मंसूबा, उसका महंगा फ्रेम, उसका चॉकलेटी हीरो, सब मिलकर जलील हो गए थे। वो गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं था। रात को जब सब सो गए, अज़लान ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया। उसका लहजा अब मजाक वाला नहीं था, बल्कि सर्द और संजीदा था। बशीर, जो मालूमात मंगवाई थी ना मैंने, मिल गई? दूसरी तरफ जवाब आया। हाँ सर, लड़का बिल्कुल वही है जो आपने सोचा था। रेहान सदीकी, पेशावर धोखेबाज है, अमीर लड़कियों को फंसाता है और उससे पहले भी 2 जगह मंगनी तोड़कर भागा है और लड़की वाला से भारी रकम बटोर चुका है। अजान की आंखों में एक सर्द चमक उभरी। उसने लाउंज में लगी तस्वीर पर एक नजर डाली। ठीक है, इस पर नजर रखो, मुझे इसकी हर हरकत की खबर चाहिए। उसे फोन बंद किया। वो जानता था कि तैयबा इस वक्त उसकी एक बात नहीं सुनेगी। वो उस चॉकलेट हीरो के नशे में थी। ठीक है तैयबा, उसने खुद से कहा, तुम्हें शौक है ना चलने का? तुम्हें ये चॉकलेट मैं खिलाऊंगा, बस जरा सा सब्र कर लो, वक्त आने दो बस। रेहान की दराफ्त के बाद तैयबा अब 7वें आसमान पर थी। उसका मिशन अजलान से छुटकारा अपने इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर आ गया था। अब उसे अजलान को सिर्फ तंग नहीं करना था, बल्कि उसे जलाना था, और जलाकर बिल्कुल कोयला कर देना था। सारा दिन लाउंज में सोफे पर नीम दराज फोन पर रेहान से बातों में मसरूफ रहती। उसकी आवाज में शहद से ज्यादा मिठास होती और उसके कहके जानबूझकर इतने बुलंद होते कि कोने में लैपटॉप पर झुका अजलान उसे नजरअंदाज कर सके। ओ माय गॉड रेहान, आप भी ब्लैक कॉफी पीते हैं? वो फोन पर जाएगी। मुझे भी। हाय, कितनी हमारी आदतें मिलती है ना।
اذان کی انگلیاں کی بورڈ پر رکی نہیں۔ اچھا، طیبہ کی آواز مزید اونچی ہوئی۔ آپ کو بھی سانولا رنگ بالکل پسند نہیں؟ دیکھا، میں کہتی تھی نا، مجھے بھی اف سخت الرجی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جیسے اندھیرا ہو گیا۔ اس نے کنکھیوں سے اذان کو دیکھا۔ اذان نے نظریں اٹھائے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، بیگم فون سپیکر پر رکھے، میں بھی سنوں، میرا متبادل میری برائیاں کیسے کر رہا ہے؟ طیبہ اچھل پڑی، کیا؟ یہ میری پرائیویٹ کال ہے، آپ کون ہوتے ہیں سننے والے؟ اذان نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ میں شوہر ہوں، اور شوہروں کے بیویوں کی کالز پرائیویٹلی پارٹی ہوتی ہے، اور میری بیوی اس وقت کھلے عام دوسرے مرد سے میرے ہی خلاف سازش کر رہی ہے۔ سپیکر آن کریں۔ میں کیوں آن کروں؟ طیبہ نے گھبرا کر فون کاٹ دیا۔ اب اتنے بدتمیز کیوں ہے؟ میں بدتمیز نہیں ہوں۔ اذان اطمینان سے اٹھا۔ میں حق تمیز ہوں، اپنا حق تمیز سے جتا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے بیگم؟ اس کے قریب آ کر جھکا، اور یہ حق آپ نے نہیں، آپ کے دادا نے مجھے دیا تھا۔ آئندہ اگر میرے سامنے کسی چاکلیٹ سے بات کی تو آواز دھیمی ہی رکھے گا، کوئلے کو آگ جلدی لگ جاتی ہے۔ طیبہ اس کی قربت سے سہم کر پیچھے ہٹی۔ اگلے دن طیبہ نے جوابی وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جان بوجھ کر خالص کالے رنگ کا سوٹ پہن کر نیچے اتری۔ اس کے ذہن میں اذلان کا پچھلا تانا تھا۔ وہ دکھانا چاہتی تھی کہ کالا رنگ صرف اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اتفاق سے اذلان بھی آج آفس کے لیے کالے رنگ کی ڈریس سوٹ میں پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر آتی طیبہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ سبحان اللہ، طیبہ بیگم آج آپ نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا، مجھ سے میچنگ کرنے کا ارادہ تھا کیا؟ لاؤنج میں موجود کزنز کی نظریں ان دونوں کی طرف اٹھ گئی۔ طیبہ تپ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کالا رنگ کیا صرف آپ کے نام پر ہے؟ رجسٹرڈ نہیں؟ رجسٹرڈ تو نہیں ہے، اذلان نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن کالا رنگ مجھ پر جچتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے طیبہ کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں تعریف کی ایک ہلکی سی چمک تھی، جیسے اس نے بھی فوراً چھپا لیا تھا۔ اور آپ بس گزارا ہی کر رہے ہیں نا؟ گزارا؟ طیبہ کو منہ بن گیا۔ لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے، لوگوں کا کیا ہے، وہ تو آپ کے بابا کی دولت دیکھ کر آپ کے پیلے سوٹ کو بھی گولڈن کہہ دیں گے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے کوشش اچھی ہے، لگی رہو، شاید کسی دن مجھ جیسی شان آ ہی جائے۔ طیبہ نے غصے میں آ کر کانٹا ہی چبا لیا۔ میں آپ جیسی شان کیوں لانے لگی؟ کالا کوا، کیونکہ کوے کے ساتھ کوی ہی اچھی لگتی ہے بیگم۔ میں کوی نہیں ہوں، آواز سے تو لگ رہی ہے۔ اذان نے آنکھ ماری اور آفس چلا گیا۔ طیبہ کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اس شخص نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ اس کی اس منحوس لیپ ٹاپ نے بھی۔ اس کی نظریں اذان کے چارجز پر پڑی، چونکہ جلدی سے وہی وہ بھول گیا تھا۔ ایک شیطانی خیال اس کے دماغ میں آیا۔ اسے چارجر اٹھایا اور اسے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ آ جانا بیٹا، آج جب تمہارے لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہوگی نا اور تم چارجر ڈھونڈتے پھرو گے، تب میں تم سے پوچھوں گی کیسی لگی بیگم۔ شام کو اذان واپس آیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آتے اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ اری وہ فائل بھیجو۔ شٹ، اس نے لیپ ٹاپ کو دیکھا، بیٹری ڈیڈ ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، میرا چارجر کہاں ہے؟ طیبہ جو صوفے پہ بیٹھی پڑی مزے سے میگزین دیکھ رہی تھی بولی، کون سا چارجر؟ وہ کالا والا؟ ہاں یہی رکھا تھا۔ او، طیبہ نے ناصوبی سے کہا، وہ تو میں نے کچن میں دیکھا تھا۔ طیبہ کہہ رہی تھی کہ آج کل لسی بنانے والی مدھانی خراب ہے، تو چارجر کی تار سے ہی کام چلا رہی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اذان نے جھنجھلا کر کہا، بکواس؟ طیبہ نے کہکا لگایا، آپ گلابی چپل پہن کر آفس جا سکتے ہیں تو طیبہ چارجر سے لسی کیوں نہیں بنا سکتی؟ اذان سمجھ گیا کہ حرکت کس کی ہے۔ اسی بات سیدھا طیبہ کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چارجر کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا؟ طیبہ نے لاپرواہی سے کہا، شاید آپ کی جوگر کے پاس آٹے کے ڈرم کے پاس پڑا ہو۔ طیبہ مذاق مت کرو، مجھے ضروری کام ہے۔ اس کے لہجے میں اب تھکاوٹ اور غصہ تھا۔ تو میں کیا کروں؟ طیبہ نے ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، اپنے چاکلیٹی ہیرو کو بلاؤں، وہ آپ کے لیے نیا لیپ ٹاپ لے آئے گا۔ اذان نے ایک گہری سانس، وہ خاموشی سے مڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ طیبہ کو اپنی جیت پر بے انتہا خوشی ہوئی۔ آج پتا چلا نا، آج سوئے گا بغیر کام کیے۔
تقریباً آدھے گھنٹے بعد اذان واپس لانچ میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا لیپ ٹاپ تھا اور وہ آن تھا۔ طیبہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اذان نے اپنا فون کان سے لگایا۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں علی، ہاں وہ فائل مل گئی؟ وہ دراصل بیگم نے میرا چارجر چھپا دیا تھا، انہیں شاید پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس ایکسٹرا چارجر بھی ہے۔ طیبہ کی ساری خوشی، سارا انتقام وہیں دم توڑ گیا۔ اذان نے کال بند کی اور طیبہ کی طرف دیکھا جو کسی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بیگم، اس نے مسکرا کر کہا، شادی شدہ مرد ہمیشہ بیک اپ رکھتے ہیں، چارجر کا بھی اور کبھی کبھی بیوی کا۔ گھٹیا انسان، طیبہ چیخی۔ آپ ہی نا۔ اذان نے اپنا کام شروع کیا۔ اتنی محنت کی چارجر چھپانے میں، اس سے اچھا تھا میرے چائے ہی بنا دیتی۔ طیبہ کو لگا کہ وہ رو دے گی۔ وہ اتنی محنت سے منصوبے بناتی تھی اور یہ شخص ایک سیکنڈ میں ان پر پانی پھیر دیتا تھا۔ آپ کو پتا ہے؟ وہ غصے سے کھڑی ہوئی، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ صرف اپنی کام اور اپنے لیپ ٹاپ کے ہیں۔ اور آپ؟ اذان نے پوچھا۔ میں؟ طیبہ نے فخر سے کہا، میں ریحان کے لیے ہوں اور وہ بہت جلد اپنے خاندان کو میرا رشتہ لینے بھیج دے رہا۔ اور یہ اس نے غصے میں کہہ تو دیا، لیکن اذان کا رد عمل وہ نہیں تھا جس کی اس کی توقع تھی۔ اذان کے ہاتھ جو کی بورڈ پر چل رہے تھے ایک دم رک گئے۔ اس نے آہستہ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کی۔ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر طیبہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مذاق نہیں بلکہ ایک سرد گہری سنجیدگی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ رشتہ؟ طیبہ اس کی آواز کی ٹھنڈک پر ایک پل کو گھبرائی، لیکن پھر فوراً سنبھل گئی۔ ہاں، رشتہ۔ اور آپ کو بتا دو، اس نے انگلی اٹھا کر کہا، جس دن وہ لوگ آئیں گے نا، آپ اس گھر میں نظر مت آنا۔ میرے سسرال والے آپ کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اس گھر میں؟ اذان مسکرا دیا، لیکن اس کی روزمرہ کی شرارتی مسکراہٹیں نہیں تھی، یہ بہت تلخ تھی۔ ضرور، اس نے آہستہ سے کہا، میں گھر پر ہی رہوں گا اور میں خود ان کا استقبال کروں گا۔ آخر میری بیوی کے لیے دوسری بار رشتہ آ رہا ہے، یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا نا اس بار کون سا چاکلیٹ فلیور آیا ہے۔ اگلا دن یعنی ریحان کے رشتے لانے سے ایک دن پہلے گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی اور طیبہ کی طرف سے ایک بلا وجہ کی خوشی طاری تھی۔ وہ صبح سے ایسے چہک رہی تھی جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہے۔ وہ گھر کے ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی کہ کل لاؤنج کی صفائی کیسے کرنی ہے اور کون سی مہنگی ترین کراکری نکالنی ہے۔ اور دیکھو رمضان، اس نے ملازم کی طرف ہدایت کی جو کہ لاؤنج کے کونے میں منحوس سی کرسی پڑی ہے نا، جس پر کچھ لوگ ہر وقت لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اسے کل کے لیے نا اسٹور روم میں پھینک دینا۔ میرے مہمانوں کے سامنے اچھا تاثر لینا پڑتا۔ خزان جو کہ ناشتہ کرنے کے لیے ابھی ابھی میز پر بیٹھا تھا، اس نے یہ تانا سنا اور مسکرایا۔ بیگم، کرسی پھینکنے سے کیا ہوگا؟ اس نے پراٹھا توڑتے ہوئے کہا، کرسی پر بیٹھنے والا تو یہی رہے گا نا۔ کون؟ آپ؟ طیبہ نے نخوت سے کہا، میں آپ کو پہلے ہی وارننگ دے چکی ہوں، آپ کل گھر پر نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اذان نے معصومیت سے پوچھا، کیا آپ کے چاکلیٹی ہیرو کو سانولے رنگ سے الرجی ہے؟ کہیں وہ مجھے دیکھ کر پگھل ہی نہ جائے۔ وہ پگھلے گا نہیں، طیبہ نے زہر خان لہجے میں کہا، البتہ اس کا موڈ ضرور خراب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے سسرال والے دیکھیں کہ اس گھر میں کیسے کیسے نمونے رہتے ہیں۔ نمونے؟ اذان نے چائے کا کپ اٹھایا۔ بیگم، آپ نے کبھی غور کیا؟ اصلی چیزیں ہمیشہ نمونہ یہ سیمپل کے طور پر ہی دکھائی جاتی ہے، نقلی مال تو ٹرکوں کے حساب سے آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ طیبہ اس نئے تانے کا جواب دیتی، تائمہ نے مداخلت کی، بس کر دو تم دونوں۔ طیبہ، کل واقعی ریحان کے گھر والے آ رہے ہیں؟ جی تائمہ، طیبہ نے چیک کر کہا، وہ ابھی اپنے اصلی ماں باپ کے ساتھ۔ یہ اس نے خاص طور پر اذلان کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ اذلان صرف مسکرات، وہ اس طوفان سے پہلے کی خاموشی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس شام طیبہ اپنے کمرے میں کل پہننے والے جوڑوں کا ٹرائل کر رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں لگی ریحان کی تصویر کو اپنے کمرے میں شفٹ کر لیا تھا اور اب اس سے باتیں کر رہی تھی۔ دیکھا ریحان، میں نے کل یہ فیروزی جوڑا پہنوں گی، آپ کو پسند ہے نا؟ وہ آئینے کے سامنے گھوم رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اذان دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر آج وہ روز والی شرارت نہیں بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟
آپ میرے کمرے میں بنا اجازت کیوں آئے؟ طیبہ نے غصے سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا۔ تمہارے کمرے میں؟ اذان نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کاغذات کے مطابق تو یہ مسز اذان کا کمرہ ہے اور میں اپنی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ آپ؟ اذان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے ایک بھاری فائل طیبہ کے بیڈ پر پھینکی۔ یہ پڑھ لو۔ طیبہ نے حیرت سے فائل کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے کالے کرتوتوں کی لسٹ۔ نہیں۔ اذان کی آواز ٹھنڈی تھی۔ تمہارے چاکلیٹی ہیرو کے کالے کرتوت ہے۔ طیبہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو لیا۔ اس نے ہنستے ہوئے فائل کھولی۔ اس میں کچھ کاغذات، بینک ٹرانسفرز کی رسیدیں ہیں اور 3 مختلف لڑکیوں کے ساتھ ریحان کی تصویریں تھیں۔ واہ! طیبہ نے تالی بجائی۔ کیا ایڈیٹنگ کی ہے، ماننا پڑے گا۔ آپ کام تو بہت اچھا کر لیتے ہیں۔ اس نے غصے سے فائل اٹھائی، اذان کے پیروں میں پھینک دی۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، وہ چیخی۔ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو نا کہ میری شادی نہ ہو، کیونکہ تم مجھ سے چلتے ہو۔ تم برداشت نہیں کر سکتے کہ مجھے کوئی تم سے بہتر مل جائے۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم ایک گھٹیا اور کالے دل کے انسان ہو۔ اذان اس کی بات پر دکھ سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے طیبہ، اس نے شکست تسلیم کرنے والے انداز میں کہا۔ میں گھٹیا ہوں، میں کالا ہوں اور میں چلتا ہوں۔ تم کل اپنے ہیرو سے مل لو۔ طیبہ حیران رہ گئی۔ یہ وہ اذان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ تو ہر بات پر لڑتا تھا، تانا دیتا تھا۔ یہ اتنی جلدی ہار کیسے مان گیا؟ میں کل گھر پر نہیں رہوں گا، اذان نے کہا، اور طیبہ کی آنکھوں میں جیت کی چمک آ گئی۔ میں تمہاری خوشی برباد نہیں کروں گا۔ وہ مڑا اور دروازے تک گیا، اور پھر وہ رکا جسے اسے کچھ یاد آیا۔ لیکن میرا ایک کام کر دو۔ وہ واپس مڑا۔ اس نے ایک جیب سے بہت ہی چھوٹی بٹن جیسی ڈیوائس نکالی۔ کل جب وہ آئے تو یہ چھوٹا سا مائکروفون اپنے جیب میں اس کی رکھ دینا اور اسے آن کر دینا۔ طیبہ نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ میری جاسوسی کرنے کے لیے؟ نہیں۔ اذان نے ڈیوائس اس کی طرف بڑھائی۔ جاسوسی اس کی جاتی ہے جس پر شک ہو۔ مجھے تو یقین ہے۔ تو پھر یہ کیوں؟ میں بس چاہتا ہوں کہ تم سچائی خود سن لو، اذان نے کہا۔ میں نے یہ فائلز تمہیں دکھائی، تم نے یقین نہیں کیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم ثبوت خود اپنے کانوں سے سنو۔ طیبہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ یہ ایک چیلنج تھا۔ اس نے جیٹ سے مائکرو فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے چیلنج قبول کر لیا تھا۔ میں رکھوں گی تاکہ کل تمہیں بھی پتا چل جائے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تمہیں یہ بھی پتا چل جائے کہ تمہاری گھٹیا چالیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ضرور، اذان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کل فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں تم جیتتی ہو یا تمہارا چاکلیٹ فلیور۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ طیبہ نے مائکرو فون کو مٹھی میں بھیجا اور فرش پر پڑی فائل کو ٹھوکر ماری۔ احمق، سمجھتا کیا ہے کہ میں اس کی جان سے بھی آ جاؤں گی؟ کل میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ کل میں ریحان کی ہو جاؤں گی اور اس کالے بھالو کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں گی۔ اس نے مائکرو فون کو اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک دیا۔ وہ کل کی خوابوں میں کھو گئی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ کل اس کا خواب نہیں بلکہ اس کا غرور ٹوٹنے والا تھا۔ وہ دن آ ہی گیا جس کا طیبہ کو شدت سے انتظار تھا۔ پورا گھر مہمانوں کے استقبال کے لیے سجا ہوا تھا۔ طیبہ نے خود فیروزی رنگ کا وہ جوڑا پہنا تھا جس پر اس نے ریحان سے تصویراتی منظوری لی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج وہ کالا بالو دیکھے گا کہ اصلی ہیرو کیا ہوتا ہے۔ اس نے کمرے سے باہر جھانکا۔ لاؤنج خالی تھا۔ کہاں مر گیا وہ؟ اس نے سوچا۔ سچ میں میری وارننگ سے ڈر گیا ہے، بھاگ گیا ہے، بگوڑا کہیں کا۔ اس کی یہ خوش فہمی جلدی ہی دور ہو گئی جب اس نے اذان کو دادی ماں کے کمرے سے نکلتے پایا۔ یہ آج آفس نہیں گیا تھا کیا؟ اس نے آج بھی کالی شرٹ پہن رکھی ہے۔ آستین کونیوں تک مڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ناقابل فہم سکون تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ طیبہ نے غصے سے پوچھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ اذان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بیگم، آپ کے کہنے سے آفس سے میں چھٹی کر لوں کیا اور گھر پر بیٹھا رہا تاکہ اپنی بیوی کے آنے والے رشتے کا تماشا دیکھوں؟ میرا مطلب ہے استقبال کر سکوں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ شرم؟ اذان نے حیرت سے کہا۔ مجھے کیوں آئے گی؟ میں تو یہاں کا میزبان ہوں۔
شرم تو ان کو آنی چاہیے جو کہ ایک شادی شدہ عورت کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں. میں نہیں مانتی اس شادی کو. طیبہ چیخی. آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے قانون نہیں بدلتا. طیبہ. اذان کا لہجہ اپسیٹ تھا. ویسے وہ مائکرو فون کا ہے. طیبہ نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ بٹن پڑا ہوا تھا. یہ پڑا تمہارا کھلونا. میں یہ استعمال کروں گی تاکہ تمہاری گھٹیا چالیں ریکارڈ کر سکوں. ضرور. اسے آن کر کے نا اپنی جیب میں رکھ لیں. اذان مسکرایا. آج بہت کچھ ریکارڈ ہونے والا ہے. وہ یہ کہہ کر سیڑھیاں اتر گیا اور طیبہ نے غصے میں مائکرو فون اٹھایا, اسے آن کیا اور اپنے دوپٹے کے اندر قمیض کے ساتھ پن کر دیا. وہ سمجھتا ہے وہ جیتے گا. آج میں جیتوں گی. گھنٹی بجی. وہاں گئے. طیبہ کی کزن زوبیہ نے چیخ کر کہا. ریحان اپنے ماں باپ کے ساتھ اندر داخل ہوا. واقعی کسی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا. اسے آتے ہی طیبہ کو دیکھ کر مسکراہٹ دی. طیبہ کا سارا غصہ اڑن پھو ہو گیا تھا. اس کی جیلی ماں باپ بھی کسی فلمی سیٹ سے ہوئے اداکار لگ رہے تھے, خاص طور پر اس کی ماں جنہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پردوں اور فرنیچر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا. دادی, اماں اور طیبہ نے ان کا استقبال کیا. اذلان لاؤنج کے ایک کونے میں کھڑا, بازو سینے پر باندھے, یہ سارا ڈرامہ دکھ رہا تھا. یہ کون ہے؟ ریحان کی ماں نے اذلان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا. اس سے پہلے کہ طیبہ کو تانا دیتی اذلان خود آگے بڑھا. جی میں ہوں اذلان, اس گھر کا بڑا بیٹا اور طیبہ کا قانونی محافظ. ریحان اور اس کے گھر والوں کو کے چہروں پر عجیب سے تاثرات ابھرے. طیبہ نے فوراً بات کاٹی. یہ مذاق کر رہے ہیں, یہ میرے کزن ہے. جب بڑے لوگ آپس میں رسمیات میں مصروف ہوئے اور ریحان موقع دیکھ کر طیبہ کے پاس آیا جو کہ لائن سے ملاقہ کوریڈور میں کھڑی تھی. جان. اسے طیبہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں سب سنبھال گا. تم آج قیامت لگ رہی ہو. طیبہ شرما گئی. شکریہ ریحان, بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. ریحان نے ادھر ادھر دیکھ کر آواز دھیمی کی. کیا مسئلہ ہے؟ میرے بزنس میں نا کچھ پیسے پھنس گئے. تم جانتی ہو بڑے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. اگر تم شادی سے پہلے 50 لاکھ کا انتظام کر دو تو. طیبہ کا رنگ اڑا. 50؟ ہاں جان, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. شادی کے بعد تو سب تمہارا ہی ہے نا, طیبہ نے کہا. اس سے پہلے کہ طیبہ کچھ کہتی ریحان نے مزید کہا. ویسے بھی وہ تمہارا کزن اذلان, وہ جو بھی خود کو محافظ کہہ رہا تھا, اس کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی میرے سامنے. کیا مطلب؟ طیبہ کی بات اس نے سنی تھی, اسے بری لگی. مطلب یہ کہ سنا ہے کہ تمہارا بچپن کا کوئی چکر ہے اس کے ساتھ. ریحان نے حقارت سے کہا. ایک بار شادی ہو جائے پھر ہم اس کالے کوے کو اس کی اوقات یاد دلائیں گے. ریحان. طیبہ کو غصہ آیا. کیا ریحان؟ اس نے لاپرواہی سے کہا. کالا ہے تو کالا ہی کہیں گے نا. ایک گونجتی ہوئی آواز پورے لاؤنج میں پھیل گئی. ریحان نے چونک کر کوریڈور سے لاؤنج میں دیکھا. پھر ہم اس کالے کو اس کی اوقات یاد دلائیں گے. 50 لاکھ کا انتظام کر دو تو. لاؤنج میں لگے بڑے اسپیکر سسٹم سے ریحان کی آواز گونج رہی تھی. اذان نے وہ مائکرو فون اسپیکر سسٹم سے کنٹیکٹ کر دیا تھا. وہ لاؤنج میں موت کا سناٹا تھا. دادی ماں, تائی ماں اور تمام کزنز نے کھلی آنکھوں سے ریحان کو دیکھا جو کوریڈور میں طیبہ کے ساتھ کھڑا تھا. ریحان اور اس کی جیلی ماں باپ کے چہرے پر سفید پڑ گئے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریحان کی ماں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. طیبہ شرمندگی, غصے اور تذلیل سے کانپ رہی تھی. اس کا چاکلیٹی ہیرو ایک گھٹیا دو کے بعد آزمی نکلا. اس کا غرور, اس کا خواب, سب کچھ ایک لمحے کے لیے ٹوٹ کر بکھر گئے. اس نے لاؤنج میں لگی اپنی اور ریحان کی تصویر کو دیکھا. تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ وہ چیخی. تو ریحان کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے, لیکن اس سے پہلے اس کا ہاتھ ریحان کے چہرے تک پہنچا اور وہ ایک مضبوط ہاتھ نے ہوا میں اس کی کلائی تھام لی. اذان. وہ نہ جانے کب ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا. نہیں طیبہ. اس کی آواز پرسکون مگر برف جیسی سرد تھی. گندے لوگوں پر ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ گندے نہیں کرتے. طیبہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اذلان کو دیکھا جس نے ابھی تک اس کی کلائی تھام رکھی تھی. اذلان نے ریحان کی طرف دیکھا. 50 لاکھ چاہیے تھے تمہیں. اس نے اپنی جیب سے ایک چیک بک نکالی. 50 لاکھ نہیں, 50 روپے دیتا ہوں. یہاں سے ٹیکسی پکڑو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. تم کون ہوتے میری بےعزتی کرنے والے؟ ریحان نے ہمت کر کے کہا. میں. اذان نے طیبہ کا ہاتھ چھوڑا اور ایک قدم آگے بڑھا. میں اس گھر کا
اور اس عورت کا شوہر ہوں۔ اس نے سیکورٹی گارڈ کو اشارہ کیا جو اس لمحے کے لیے ہی منتظر کھڑے تھے۔ گارڈز، ان مہمانوں کو ان کی اوقات یاد دلا دو۔ گارڈ نے ریحان اور اس کے جیلی ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ ریحان چیختا چلا جا رہا تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی اور طیبہ وہی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا تماشا بن چکا تھا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید ایک لمحہ وہاں برداشت نہیں کر سکی۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ اذان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے ملازم کو آواز دی، رمضان، لاؤنج کی اس دیوار سے وہ چاکلیٹی تصویر اتار کر کچرے میں پھینک دو۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر قید کر لیا تھا۔ وہ کسی سے نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا غرور، اس کا چاکلیٹی ہیرو کا خواب، سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ اذان کا سامنا کیسے کرتی؟ وہ شخص جسے وہ کالا بھالو کہتی تھی، اس کا دل کالا نہیں، دل تو اس کا اپنے پسندیدہ چاکلیٹ کا کالا نکلا۔ کئی دنوں بعد اس کے کمرے کا دروازہ جو کس نے لاک کیا ہوا تھا چابی سے کھلا۔ طیبہ جو بستر پر کمبل میں لپٹی دیوار کو گھور رہی تھی چونک کر اٹھی۔ دروازے پر اذان کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ باہر نکل جاؤ، طیبہ چیخی۔ میں کسی کو شکل نہیں کسی کی دیکھنا چاہتی۔ اذان نے اس کی بات انسنی کر دی اور اطمینان سے چلتا ہوا اندر آیا۔ زہر دینے آئے ہو؟ طیبہ نے نفرت سے کہا، دے دو، میں یہاں بھی مرنا چاہتی ہوں۔ اذان نے کپ اس کے قریب میز پر رکھا۔ زہر نہیں ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی، ادرک والی چائے ہے۔ تمہارا گلا خراب ہو گیا تھا نا اس دن اسپیکر پر چیخ چیخ کر۔ طیبہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے اپنی حرکت پر شدید شرمندگی بھی ہوئی اور اس کی اس غیر متوقع پرواہ پر حیرت بھی۔ کیوں کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اسے روتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ذلیل کرنے کے لیے؟ اذان نے اس کے قریب بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا طیبہ، میں نے تمہیں سچائی دکھائی۔ اگر میں تمہیں نہ روکتا تو وہ شخص تمہیں ذلیل کر کے چھوڑ دیتا۔ طیبہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ تم خوش ہو نا اب؟ تم جیت گئے۔ اذان چند لمحے خاموش بیٹھا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا چاکلیٹی ہیرو نہیں ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرا رنگ سانولا ہے۔ وہ رکا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیکن میرا دل کالا نہیں ہے طیبہ، اور اس دل میں صرف تم۔ طیبہ نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ تمہیں مجھ جیسے کالے بھالو کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں خلا دے دوں گا، اگر تم یہی چاہتی ہو تم آزاد ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے طیبہ کا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کر جانے لگا۔ اس کے کمرے سے نکلنا طیبہ کو اپنی زندگی سے نکلنے جیسا لگا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ شخص جسے ہمیشہ وہ تانے دیتی رہی وہی تھا جو خاموشی سے اس کی حفاظت کرتا رہا۔ اس نے پہلی بار اذان کو غور سے دیکھا۔ اسے پہلی بار اس کی سانولی رنگت میں کوئی کمی نہیں لگی، بلکہ ایک وقار محسوس ہوا۔ اذان، وہ دروازے پر رک گیا۔ طیبہ بھاگ کر اس کے پاس ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے خلا نہیں چاہیے۔ اذان نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ طیبہ نے نظریں چکا لی۔ کیا؟ اذان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مگر تم تو چاکلیٹی ہیرو۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی چاکلیٹی ہیرو۔ طیبہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ لیکن مجھے ایک بات ابھی بھی سمجھ نہیں ہے۔ اذان نے اپنی بھرنی چکائی۔ اب کیا رہ گیا؟ وہ جو تم نے بیگم بیگم کہہ کر جلاتے تھے نا؟ طیبہ نے نظریں اٹھا کر شرارت سے پوچھا۔ تم اتنے اچھی ایکٹنگ کب سے کرنے لگے؟ اذان کے چہرے پر اس کی پرانی شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ ہنسا۔ وہ ایکٹنگ نہیں تھی۔ اس نے طیبہ کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ ٹریننگ تھی، تمہیں برداشت کرنے کی ٹریننگ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سچ کہوں تو تم سے زیادہ فنی کارٹون میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ طیبہ نے اسے گھوری ماری۔ اچھا تو میں کارٹون ہوں؟ نہیں۔ اذان نے اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو میری زندگی کا سب سے دلچسپ، سب سے پسندیدہ ڈرامہ۔ طیبہ نے شرما کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر ایک اور چیز چاہیے۔ اب کیا؟ اذان نے پوچھا۔ ہمارا نکاح، وہ تو دادا ابو نے بچپن میں کروایا تھا نا؟ اس نے کہا۔ مجھے اپنی نکاح دوبارہ کرنا ہے۔ اذان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دوبارہ کی؟ کیونکہ اس بار قبول ہے اپنی مرضی سے، ہوش و حواس میں اور اس
کالے بھالو کو دیکھ کر کہنا چاہتی ہوں۔ اذان کا کہکا کمرے میں کھونچا۔ زندگی کے ڈرامے نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ طیبہ کی خواہش پر پورے خاندان کی موجودگی میں ان کا نکاح دھوم دھام سے دوبارہ پڑھایا گیا۔ اس بار طیبہ نے جب قبول ہے کہا تو اس کی نظریں صرف اذلان پر تھی، اور اذلان مسکراہٹ دنیا کی ساری فتح کی لگ رہی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد طیبہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی پر اپنا پسندیدہ ترکی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اذلان تھکا ہڑا آفس سے واپس آیا تو اپنا لیپ ٹاپ ایک صوفے پر پھینک دیا اور ٹائی ڈھیلی کی۔ اذلان، طیبہ نے اچانک چیخ ماری۔ کیا ہوا؟ اذلان گھبرا کر اس کی طرف آگا۔ ٹھیک ہو تم؟ یہ دیکھیں۔ طیبہ نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک نیا ہیرو انٹری دے رہا تھا۔ یہ نیا ہیرو کتنا چاکلیٹی ہے نا۔ اذلان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ طیبہ، خدا کا خوف کرو، اب تو بخش دو مجھے، شادی ہو گئی ہے ہماری۔ طیبہ نے زوردار کہکا لگا۔ بچوں کا تو پتہ نہیں، لیکن ان کا باپ تو ہمیشہ میرا کالا بھالو ہی رہے گا۔ اذلان نے مسکرا کر اسے دیکھا جو کہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ اچھا، اس نے جھک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو آج اس کالے بھالو کا ساتھ باہر ڈنر پر چلتے ہیں۔ بیگم اور یوں ان کی زندگی نے ایک خوبصورت موڑ لے لیا تھا جس میں انہیں عمر بھر ہمیشہ ساتھ رہنا تھا۔